نظام سے ہم لڑ رہے ہیں. یہ نظام میں جتنے بھی چیزیں آتے ہیں، پولیس والے، آرمی والے، رینجر والے، جتنے بھی نظام سے جو بھی بندہ نظام سے ٹچ ہے، ہم ہر ادارے سے لڑ رہے ہیں یار. ہم بھی پاکستانی ہیں، کبھی ہم انڈیا سے تو نہیں آئے، لیکن کیا کریں، انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. دوبارہ اگر کال آتی ہے خالصہ دوبارہ ایک اور کال دے دیتے ہیں، جائیں گے پھر بھی جائیں گے انشاءاللہ سر پر کپن باندھ کر نکلیں گے انشاءاللہ. اس بار جس طرح گنڈاپور صاحب نے بولے کہ عمران خان خدا کا واسطے ابھی جو ہے نا یہ کیا لفظ نہیں یہ امن سے رہنا خبر لگا مطلب تاسو باقی دسی مرا سر وصلی راضی. ہم اس بار انشاءاللہ اسلحے کے ساتھ جائیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ جو دل ہے ادھر بیٹھے ہیں نا اسلام آباد میں، انشاءاللہ ہم اس طرح نہیں جائیں گے. ہم اس طرح بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے. اسلحے کا مقابلہ ہم انشاءاللہ اسلحے کے ساتھ کریں گے. ہم انشاءاللہ اس بار کریں گے. اس نے جو ہمارے ساتھ کیا نا اسلام آباد میں، اس سے یہ بدلہ ہم دوبارہ لیں گے انشاءاللہ. اسٹیٹ نے دھوکہ کیا ہے، اسٹیٹ نے ایسے دھوکہ کیا ہے کہ اس نے ہماری جو پولیس تھی نا، وہ RMBA کے ساتھ 5-6 پولیس تھی، تقریباً یہ 300 MBA ہے، یہ تقریباً 1800 پولیس بن رہی تھی، تو اس نے اس کو ہٹا دی اس سے تاکہ یہ آگے نہ آئے، یہ کھلعام فائر اس پہ کرے. اگر اس نے ہمارے پاس اپنی پولیس بھی ہوتی تو یہ ایسے کھلعام فائر نہیں کر سکتا. اسے پہلے پتا تھا یار کس ملک میں اس طرح یار کی سیدھی گولی مارو، ہر کسی کو پتا ہے، سب PTI والوں کی پتہ ہے کہ آگے شوٹ آرڈر ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا سر پر کپن باندھ کر نکلے تھے، کسی کا بھی پرواہ نہیں کیا. کس ملک میں یار اس طرح نظام ہے، اس طرح قانون ہے، اس طرح کوئی یار اس طرح یہ تو ہمارے تنخواہ، یہ جو ہمارے جیب سے اس کے تنخواہ نکلتے ہیں یار، اور یہ اوپر سے ہمارے اوپر فائرنگ کرتے یار. یہ کس ملک کا نظام ہے؟ ذرا ہم جو ہے نا اسرائیل کا مذمت کرتے، فلسطین میں یار یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یار. یہ تو فلسطین سے بھی بدتر ہے، اپنے لوگ ہمارے اوپر گولی چلاتے ہیں یار. یہ بھی کوئی نظام ہے؟ ہم بھی پاکستانی ہیں یار، ہمارا شناختی کارڈ چیک کرو، ہم پاکستانی ہیں. دن کو جو ہے نا، دن کو گلے ملاتے، رات کو فائرنگ کرتے. یہ کون سے یہ DGI اختیار صاحب جو بولے کہ ہمارے سامنے آؤ مقابلہ کرو، ہم سامنے آتے، لیکن آپ وردی نکال کر سامنے آؤ، پھر پتہ لگ جائے گا. یار خدا کی قسم ہم شل اور گولی کا کوئی فرق نہیں کرتا. ہم شل کا بھی مقابلہ کرتے، ہم گولی، آپ کو تو پتہ ہے پٹھانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. اور جب عمران خان نے آرڈر کیا نا کہ مارو، پھر پتہ لگ جائے گا. آپ کے DGI SPR کے بھی پتہ لگ جائے گا. اور یہ جو دلوں نے کیا کام کیا ہمارے ساتھ نا، ہر کسی کا پتہ لگ جائے گا. لیکن صرف کپتان کے حکم کا انتظار ہے. انشاءاللہ جب بھی کال آئے گا ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. لیڈرشپ سے آپ مایوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کافی PTI کے لوگ مایوس ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے. نہیں، یہ جو میڈیا والے ہیں نا، یہ مایوسی پھیلاتے، گنڈاپور یہ بھاگ گیا، وہ یہ جو اٹا ٹر نہیں ہے نا، انشاءاللہ اس سے تو سود سمیت بدلہ لیں گے. یہ جو مایوسی پھیلا رہے کہ لیڈرشپ بھاگ گئی، خدا کی قسم جس طرح لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے نا، جس طرح حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب بہادر ہے. جس طرح گنڈاپور جو ہے نا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ جس بہادری سے لڑ رہے ہیں نا، اس طرح کوئی نہیں لڑ سکتا. ہم ریاست سے مقابلہ نہیں کرتے. ریاست کو جو ہے نا، ریاست مقابلہ کرتے ہیں نا، بغیر اسلحہ مقابلہ کرو، پھر پتہ لگ جائے نا. اسلحے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جب اسلحے کا مقابلہ اسلحے سے آتا ہے نا، تو پھر یہ جو ہے نا 93,000 بدلو نے اپنے بنگال سے لاؤ، پھر پتہ لگ جائے گا. یہ جنونیت سے اس کا مقابلہ نہیں ہے. لیکن خیر، کپتان کے آرڈر کا انتظار ہے. جب بھی آرڈر کرتے ہیں نا کہ آؤ، پھر پتہ لگ جائے گا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے. جس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ کوئی اسپیکنگ آرڈر ہے جس کے تحت یہ جو ہے پک اینڈ چوز کی گئی ہے، جس میں جو ہے کچھ لوگوں کو ملٹری ٹرائل کے لیے چنا گیا ہے، اور باقی جو ہے 9 مئی والے یا باقی دوسرے جو انسٹالیشن پر کیا گیا ہے ان کا کوئی ہے. تو وہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ کوئی اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس نے. اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کون اس کو سلیکٹ کرتا ہے. کورٹ تو ابھی بنی نہیں ہے ملٹری کورٹ، تو پھر اس کو کون یہ چنتا کون ہے کہ اس میں سے جو ہے. دیکھیں آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے،
کہ سبھی کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو اس میں اب صرف اگر کور کمانڈر ہاؤس بھی دیکھیں تو اس میں 600 ملزم ہیں, 600 میں سے آپ نے چند کو چنا ہے اور ابھی آپ کے پاس صرف 85 لوگ موجود ہیں, تو پھر آپ نے کیسے یہ بندربانٹ چناؤ کیا؟ اور پھر عدالت نے جب ATC کورٹ نے ان کو ٹرانسفر کیا تو اس نے بھی کوئی سپیکنگ آرڈر نہیں لکھا ہے. یہ بھی تھا کیونکہ سپیکنگ آرڈر نہ صرف یہ کہ کون اس کو چنتا ہے اور کس وہ دکھائیں کہ کس مدلل مفصل حکم نامے کے تحت جو ہے طلب کیا گیا ہے, کون سا تشخیص اور تمیز کی گئی ہے کہ ان کو چنا جائے, اور پھر کیا ATC کورٹ نے کوئی اپنا اپلائی مائنڈ کیا ہے کہ اس پر جو ہے کوئی سپیکنگ آرڈر کیا ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ بنیادی طور پر جو چناؤ کیا گیا یہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. اور پھر جو جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے پوچھا کہ کیا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے یہ آرمی انسٹالیشن بنتی ہے, تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کوئی گھر کو آپ آرمی انسٹالیشن کیسے کہہ سکتے ہیں. تو بہرکیف ابھی شروعات ہوئی ہے, ابھی تو ظاہر ہے پیلنٹ کے خواجہ حارث صاحب ابتدائی وہ استدلال اپنے دے رہے ہیں, یہ کل پہ چلے گا اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اس کو جو ہے ڈے ٹو ڈے سماعت کریں, کیونکہ ہمارے اوپر ان کا بہت پریشر ہے جو بیچارے 1.5 سال سے, اور جس طرح نیازی صاحب نے اپنے بیٹے کی بات میں کی, اس نے کہا کہ ہاسٹیج ہیں اس وقت وہ آپ کے فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے میرا بیٹا اور باقی 85 لوگ جو ہیں وہ یرغمال ہیں سپریم کورٹ کے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے, اگرچہ وہ ان کو زیادہ جو بینچ ہیڈ آف دا بینچ تھے انہوں نے کوئی زیادہ اس پر توجہ نہیں دی, مگر ایک سائل کی ہوک جو ہے, ایک باپ کی ہوک جو ہے, ایک باپ کی پکار جو ہے, باپ کی للکار جو ہے, وہ یقیناً اس چیز کی متقاضی ہے کہ ان کو جو ہے مخلصی دی جائے اور ان کو رہا کیا جائے. تھینک یو.